بعض لوگ ہمارے یہاں کسی عزیز کا انتقال ہوا، اس کی قبر کو پکا بنا دیتے، قبر کو پختہ بنا دیا۔ اب جب قبر کو پختہ بنایا جا رہا ہے محبت کے اندر تاکہ ہمارے ابا کی ہماری اماں کی قبر محفوظ رہے، ابھی ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، وہ مجھے قبر پہ لے کے گئے کہ مفتی صاحب ذرا آپ چلیے تھوڑی دیر کے لیے قبر پہ۔ میں چلا گیا ساتھ میں، وہاں جا کر کے جو دیکھا تو انہوں نے قبر پر سائیڈوں میں ہلکی ہلکی سی اینٹیں جما دی تھی۔ میں نے انہیں ٹوکا، میں نے کہا بھائی یہ اینٹیں کیوں ہیں؟ کہا کہ سیمنٹ نہیں لگایا، خالی یہ اینٹیں ہی لگائی ہیں ہم نے تاکہ محفوظ رہے۔ میں نے کہا بدعت جو ہے نا ایک دم سے نہیں بن جاتی، رسم ایک دم سے نہیں بن جاتی، یہ مزاریں اتنی بڑی بڑی ایک دم سے نہیں بن جاتی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ 2 اینٹیں لگائیں، کل کو تیسری کوئی تیسرا لگا دے گا، پرسوں کو چوتھی کوئی لگا دے گا، پھر کوئی آ کر کے اسے پکی کر دے گا، لو مزار تیار ہو گئی، آ کے سجدے کرنے لگیں گی عورتیں اور مرادیں یہاں سے ملنے لگیں گی۔ ایسے ہی تو تیار ہوتی ہیں ساری مزاریں۔ میں نے کہا اس کو ہٹائیے، قبر کو پکا کرانا اور قبر کو پکا تعمیر کرانا، مٹی کے علاوہ وہاں پہ وہ چیزیں لگانا، یہ بدعت میں داخل ہے، یہ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ قبر کو پختہ کرانے کی بالکل اجازت نہیں، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، بالکل اجازت نہیں۔ آپ کہیں گے کچھ لوگ یہاں پہ دلیل دینے لگتے ہیں کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی عالی شان بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا روضہ مبارکہ کتنا عالی شان بنا ہوا ہے کہ جب پیغمبر کا بن گیا تو ہمارے ابا کا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو پیغمبر کا بن گیا، کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ سمجھ لیں آپ سارے حضرات کہ نبیوں کے لیے اللہ نے ایک اصول یہ رکھا ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے نبی کو ٹھیک اسی جگہ دفنایا جائے گا۔ پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے، جس جگہ انتقال ہو گیا نبی وہیں دفن ہوگا۔ اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے اندر ہوا تھا، کمرے کے اندر ہوا تھا۔ کمرہ بعد میں نہیں بنا بلکہ قبر کمرے کے اندر بنی ہے، کمرہ پہلے سے موجود تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ میرے اور آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہمارا جس کمرے میں انتقال ہو جائے ہمیں وہیں دفنایا جائے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے محترم انتقال کہیں بھی ہو، دفن کہاں ہوگا؟ قبرستان میں۔ پیغمبروں کا الگ معاملہ ہے، پیغمبر جہاں انتقال کریں گے وہیں دفن کیا جائے گا۔ اور ہمارے نبی کا انتقال حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوا ہے تو حضرت عائشہ کے کمرے ہی کے اندر نبی کو دفن کیا گیا۔ وہاں پہ قبر کے بعد کمرہ نہیں بنا بلکہ کمرہ پہلے سے موجود تھا، اس میں انتقال ہوا، اس لیے قبر وہیں بنا دی گئی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ قبر کے اوپر کمرہ بنانے میں کیا پریشانی ہے جب پیغمبر کا بنا ہوا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا یہ جو میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اچھا، پیغمبر کی بھی جو اندر قبر ہے وہ پکی نہیں ہے، پیغمبر کی بھی کچی قبر ہے، کچی قبر کے بعد اوپر سے حجرے کو تعمیر ہوا ہے، قبر اندر نبی کی بھی کچی بنائی گئی۔ اس لیے اس کا خاص دھیان رکھا کریں اور اپنے اپنے قبرستانوں میں دیکھتے بھی رہا کریں، ورنہ مزاریں پہلے سے نہیں ہوتی، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کوئی پکی بناتا ہے اور پھر کچھ دن کے بعد میں وہ مزار تیار ہو جاتی۔ جہاں ذرا سا پختگی کا معاملہ نظر آئے اور آپ کو یہ لگے کہ کوئی پکا بناتا جا رہا ہے، فوراً اس کو منع کر دینا چاہیے کہ بھائی قبر کے پختہ کرنے کی شرعی اجازت نہیں، منع کیا کریں۔